بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز اس سے سامنے عاجز و سرنگوں اور ہر شے اس کے سہارے وابستہ ہے. وہ ہر فقیر کا سرمایہ، ہر ذلیل کی آبرو، ہر کمزور کی توانائی اور ہر مظلوم کی پناہ گاہ ہے. جو کہے اس کی بات بھی سنتا ہے اور جو چپ رہے اس کے بھید سے بھی وہ آگاہ ہے. جو زندہ ہے اس کے رزق کا ذمہ اس پر ہے اور جو مر جائے اس کا پلٹنا اسی کی طرف ہے. اے اللہ، آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں کہ تیری خبر دے سکیں، بلکہ تو اس وصف کرنے والی مخلوق سے پہلے موجود تھا. تو نے تنہائی کی وحشتوں سے اتار کر مخلوق کو پیدا نہیں کیا اور نہ اپنے فائدے کے پیش نظر ان سے اعمال کرائے. جسے تو گرفت میں لانا چاہے وہ تجھ سے آگے بڑھ کر جا نہیں سکتا، اور جسے تو نے گرفت میں لے لیا پھر وہ نکل نہیں سکتا. جو تیری مخالفت کرتا ہے ایسا نہیں تو وہ تیری فرمانروائی تو نقصان پہنچائے، اور جو تیری اطاعت کرتا ہے وہ ملک کی وسعتوں تو بڑھا نہیں دیتا، اور جو تیری قضا و قدر پر پدر اٹھے وہ تیرا امر تو رد نہیں کر سکتا، اور جو تیرے حکم سے منہ موڑ لے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ہر چھپی ہوئی چیز تیرے لیے ظاہر اور ہر غیب تیرے سامنے بے نتاب ہے. تو ابدی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور تو ہی سب کی منزل منتہا ہے کہ جس سے کوئی گریز کی راہ نہیں، اور تو ہی وعدہ گاہ ہے کہ تجھ سے چھٹکارا پانے کی کوئی جگہ نہیں. مگر تیری ہی ذات ہر راہ چلنے والا تیرے قبضے میں ہے، اور ہر ذی روح کی بازگشت تیری طرف ہے. سبحان اللہ، یہ تیری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی عظیم الشان ہے، اور تیری قدرت کے سامنے ان کی عظمت کتنی کم ہے. اور جو تیری بادشاہت جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کتنی پرشتوا ہے، لیکن تیری اس سلطنت کے مقابلے میں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے کتنی حقیر ہے. اور دنیا میں یہ تیری نعمتیں کتنی کامل و ہمگیر ہیں، مگر آخرت کی نعمتوں کے سامنے وہ کتنی مختصر ہیں. اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ تو نے فرشتوں کو آسمانوں میں بسایا اور انہیں زمین کی سطح سے بلند رکھا. وہ سب مخلوق سے زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتے ہیں، اور سب سے زیادہ تیرے مقرب ہیں. نہ وہ سلبوں میں ٹھہرے، نہ شکموں میں رکھے گئے، نہ ذلیل پانی نطفہ سے ان کی پیدائش ہوئی، اور نہ زمانے کے حوادث نے انہیں منتشر کیا. وہ تیرے قرب میں اپنے مقام و منزلت کی بلندی اور تیرے بارے میں خیالات کی یکسوئی اور تیری عبادت کی فراوانی اور تیرے احکام میں عدم غفلت کے باوجود اگر تیرے راز ہائے قدرت اس تہ تک پہنچ جائیں کہ جو ان سے پوشیدہ ہے تو وہ اپنے اعمال تو بہت ہی حقیر سمجھیں گے اور اپنے نفسوں پر حرف گیری کریں گے، اور یہ جان لیں گے کہ انہوں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور نہ تماہتا تیری اطاعت کی ہے. میں خالق و معبود جانتے ہوئے تیری تسبیح کرتا ہوں تیرے اس بہترین سلوک کی بنا پر جو تیرا اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے. تو نے ایک ایسا گھر جنت بنایا جس میں مہمانی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، حوریں، غلمان، محل، نہریں، کھیت اور پھل مہیا کیے ہیں. پھر تو نے ان نعمتوں کی طرف دعوت دینے والا بھیجا، مگر نہ انہوں نے بلانے والے کی آواز پر لبیک کہی، اور نہ ان چیزوں کی طرف راغب ہوئے جن کی تو نے رغبت دلائی تھی، نہ ان چیزوں کے مشتاق ہوئے جن کا تو نے اشتیاق دلایا تھا. وہ تو اسی مراد دنیا پر ٹوٹ پڑے تھے جسے نوچ کھانے میں اپنی عزت آبرو کنوا رہے تھے اور اس کی چاہت پر اکتا کر لیا تھا. جو شخص کسی شے سے بے تحاشا محبت کرتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو اندھا، دل کو مریض کر دیتی ہے. وہ دیکھتا تو بیمار آنکھوں سے، سنتا ہے تو نہ سننے والے کانوں سے. شہوتوں نے اس کی عقل کا دامن چاک کر دیا ہے، اور دنیا نے اس کا دل تو مردہ بنا دیا ہے، اور اس کا نفس اس پر مر مٹا ہے. یہ دنیا تھا اور ان لوگوں کا جن کے پاس کچھ بھی وہ دنیا ہے بندہ غلام بن گیا ہے. جدھر وہ مرتی ہے ادھر یہ مرتا ہے، جدھر اس کا رخ ہوتا ہے ادھر ہی اس کا رخ ہوتا ہے. نہ اللہ کی طرف سے کسی روکنے والے کے کہنے سننے سے وہ رکتا ہے، اور نہ ہی اس کے کسی آواز و پند کرنے والے کی نصیحت مانتا ہے. حالانکہ وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے جنہیں عین غفلت کی حالت میں وہاں پر جتل لیا گیا کہ جہاں نہ تدارک کی گنجائش اور نہ دنیا کی طرف پلٹنے کا موقع ہوتا ہے.
اور کس طرح وہ چیزیں ان پر ٹوٹ پڑیں تھے جن سے وہ بے خبر تھے، اور کس طرح اس دنیا سے جدائی کی گھڑی سامنے آ گئی تھی جس سے پوری طرح مطمئن تھے، اور کیوں کر آخرت کی ان چیزوں تک پہنچ گئے تھے جن کی انہیں خبر دی گئی تھی۔ اب جو مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑی ہیں انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ موت کی سختیاں اور دنیا چھوڑنے کی حسرتیں مل کر انہیں گھیر لیتی ہیں، چنانچہ ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور رنگتیں بدل جاتی ہیں، پھر ان کے اعضاء میں موت کی دخل اندازیاں بھر جاتی ہیں۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، در صورتحال اس کی عقل درست اور ہوش اور حواس باقی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے پڑا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے کانوں سے سنتا ہے، اور ان چیزوں کو سوچتا ہے جن میں اس نے اپنی عمر گنوا دی اور اپنا زمانہ گزار دیا ہے، اور اپنے جمع کیے ہوئے مال و متاع کو یاد کرتا ہے جس سے طلب کرنے میں جائز اور ناجائز سے آنکھیں بند کرنی تھی، اور جسے صاف اور مشروط ہر طرح کی جگہوں سے حاصل کیا تھا۔ اس کا وبال اپنے سر لے کر اسے چھوڑ دینے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ مال اب اس کے پچھلوں کے لیے رہ جائے گا کہ وہ اس سے عیش و آرام کریں اور تلچھڑے اڑائیں۔ اس طرح وہ دوسروں کو بغیر ہاتھ پیر ہلائے یوں ہی مل گیا، لیکن اس کا بوجھ اس کے پیٹھ پر رہا، اور یہ اس مال کی وجہ سے ایسا گروی ہوا ہے کہ بس اپنے کو چھڑا نہیں سکتا۔ مرنے کے وقت یہ حقیقت جو کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو ندامت سے وہ اپنے ہاتھ کاٹنے لگتا ہے، اور عمر بھر جن چیزوں کا طلبدار رہا تھا اب ان سے کنارہ ڈھونڈتا ہے، اور یہ تمنا کرتا ہے کہ جو اس مال کی وجہ سے اس پر رشک و حسد کیا کرتے تھے کاش کہ وہی اس مال کو سمیٹنے نہ۔ وہ اب موت کے تصرفات اس کے جسم میں اور بھرے، یہاں تک کہ زبان کے ساتھ ساتھ کانوں پر بھی موت چھا گئی۔ گھر والوں کے سامنے اس کی یہ حالت ہوئی ہے کہ نہ زبانوں سے بول سکتا ہے، نہ کانوں سے سن سکتا ہے، آنکھیں گھما گھما کر ان کے چہروں کو تکتا ہے، ان کی زبانوں کی جنبشوں کو دیکھتا ہے، لیکن بات چیت کی آوازیں نہیں سن پاتا۔ پھر اس سے موت اور لپٹ گئی تھی، اس کی آنکھوں کو بھی بند کر دیا جس طرح اس کے کانوں کو بند کیا تھا، اور روح اس کے جسم سے مفارقت کر گیا۔ وہ گھر والوں کے سامنے ایک مردار کی صورت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی طرف سے انہیں وحشت ہوتی ہے، اور اس کے پاس بھٹکنے سے دور بھاگتے ہیں، اور نہ رونے والے کی کچھ مدد کر سکتا ہے، نہ پکارنے والے کو جواب دے سکتا ہے۔ پھر اسے اٹھا کر زمین میں جہاں اس کی قبر بننا ہے لے جاتے ہیں اور اسے اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب وہ اور اس کا کام اور اس کی ملاقات سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر اپنی میعاد کو اور حکم الہی اپنے مقررہ حد کو پہنچ جائے گا، اور پچھلوں کو اگلوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور فرمانے تذاب پھر سرے سے پیدا کرنے کا ارادہ لے کر آئے گا تو وہ آسمانوں کی ہنبشیں میں لائے گا اور انہیں پھاڑ دے گا، اور زمین کو ہلا ڈالے گا اور اس کی بنیاد کھوکھلی کر دے گا، اور پہاڑوں کے جتر بنیاد سے اتار دے گا، اور وہ اس کے جلال کی ہیبت اور قہر اور غلبت کی دہشت سے آپس میں ٹکرانے لگیں گے۔ وہ زمین کے اندر سے سب کو نکالے گا اور انہیں سترگل جانے کے بعد پھر از سر نو تر و تازہ کرے گا، متفرق و پراگندہ ہونے کے بعد پھر یکجا کر دے گا۔ پھر ان کے چھپے ہوئے اعمال اور پوشیدہ کارگزاریوں کے متعلق پوچھ کرنے کے لیے انہیں جدا جدا کرے گا، انہیں دو حصوں میں بانٹ دے گا، ایک تو وہ انعام اور کرام دے گا اور ایک سے انتقام لے گا۔ جو فرما بردار تھے انہیں جزا دے گا کہ وہ اس کے جوار رحمت میں رہیں، اور اپنے گھر میں انہیں ہمیشہ کے لیے ٹھہرا دے گا کہ جہاں اترنے والا پھر کچھ نہیں کیا کرتے، اور نہ اس سے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اور انہیں گھڑی گھڑی خوف ستاتا ہے، نہ بیماریاں ان پر آتی ہیں، نہ انہیں خطرات درپیش ہوتے ہیں، اور نہ انہیں سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے پھرتے ہیں، اور جو نافرمان ہوں گے انہیں ایک برے گھر میں پھینکے گا، اور ان کے ہاتھ دردوں سے کس کر باندھ دے گا، ان کی پیشانیوں پر لگکنے والے بالوں کو قدموں سے جتر دے گا، اور انہیں تارٹول کی قمیصیاں اور آگ سے قطع کیے ہوئے کپڑے پہنائے گا، یعنی ان پر تیل چھڑک کر آگ میں جھونک دے گا۔ وہ ایسے عذاب میں ہوں گے کہ جس کی تپش بڑی سخت ہوگی، اور ایسی جگہ میں ہوں گے کہ جہاں ان پر دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور ایسی آگ میں ہوں گے کہ جس میں تیز شرارے پھڑکنے کی آوازیں، اٹھتی ہوئی لپٹیں اور ہولناک چیخیں ہوں گی۔ اس میں ٹھہرنے والا نکل نہ سکے گا، اور نہ ہی اس کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کی بیڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ اس دھرتی کو کوئی مدت مقرر نہیں کہ اس کے بعد مٹا جائے، نہ رہنے والوں کے لیے کوئی مقررہ میعاد ہے کہ وہ پوری ہو جائے تو پھر چھوڑ دیے جائیں۔ اسی خطبے کا یہ جز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے
انہوں نے اس دنیا کو ذلیل و خوار سمجھا اور پست و حقیر جانا اور جانتے تھے کہ اللہ نے ان کی شان کو بالا تر سمجھتے ہوئے دنیا کا رخ ان سے موڑا ہے اور گھٹیا سمجھتے ہوئے دوسروں کے لیے ان کا دامن پھیلا دیا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے دل ہٹا لیا اور اس کی یاد اپنے نفس سے مٹا ڈالی اور یہ چاہتے رہے تھے اس کی سچ دھج ان کی نظروں سے اوجھل رہے تھے، نہ اس سے عمدہ لباس حاصل کرے اور نہ اس میں قیامت کی آس لگائیں۔ انہوں نے عذر تمام کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا اور ڈراتے ہوئے امت کو پند و نصیحت دی اور خوشخبری سناتے ہوئے جنت کی طرف دعوت دی۔ ہم نبوت شجرہ رسالت کی منزل، ملائکہ کی فرودہ، علم کا معدن اور حکمت کا سر چشمہ ہے، ہماری نصرت کرنے والا اور ہم سے محبت کرنے والا، رحمت کے لیے چشم برا ہے اور ہم سے دشمنی و عناد رکھنے والوں کو تحر الہی کا منتظر رہنا چاہیے۔ میری دوسری دعا اللہ اپنے پیارے رسول، پیارے حبیب حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین، اللہ اپنے پیارے رسول کے صدقے ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج تاریخ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔